بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات وقال تعالی وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات صدق اللہ العلی العظیم۔ اس مختصر سے وقت میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں اس میں سے دو حصہ پڑھ کر سنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خیر کے جو بھلے کام ہیں، بھلائی کے، نیکی کے، خیر کے جتنے بھی کام ہیں اس میں آگے بڑھو، سبقت کرو، دوڑ لگاؤ۔ آج آدمی دوڑ کہاں لگا رہا ہے؟ ہم لوگ بھی دوڑ رہے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان لڑکے دوڑ رہے ہیں کرکٹ کی طرف، کھیل کی طرف، موبائل کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا فاستبقوا الخیرات، اے ایمان والو تم خیر کے کام میں، بھلے کام میں، نماز میں، جتنی بھی عبادتیں اس میں آگے بڑھو، اور بڑھو اس پروردگار کی طرف سے جو مغفرت ملنے والی اس کی طرف دوڑو۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات، اللہ نے فرمایا جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ آج ہماری اور آپ کی ساری دوڑ کس کام کے لیے؟ صبح سے شام تک ہمارے دوڑنا، چلنا، پھرنا کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری ہر چلنا پھرنا آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ نے متقین کی، ایمان والوں کی شان بیان کیا قرآن میں جگہ، یسارعون فی الخیرات، ایمان والے متقی حضرات وہ ہوتے ہیں جو خیر کے کام میں اور نیکیوں میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، آگے دوڑتے رہتے ہیں۔ جیسے نماز کا وقت ہو گیا بس نماز کی تیاری میں لگ گئے، رمضان کا روزہ آ گیا، روزہ رکھنے میں تیاری، حج فرض ہو گیا تو حج کی تیاری شروع کر دیا۔ کسی عبادت میں وہ پیچھے نہیں ہوتے۔ ایسے سچ بولنے کی بات آئی تو سچ بولتے آگے بڑھ چڑھ کر، لیکن آج جتنے خیر کے کام ہیں، جتنے بھلے کام ہیں سب پیچھے ہو گئے، اور جتنے شر اور فساد اور فتنے والے جو کام وہ سب امت اختیار کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد رونا روتی ہے کہ ہندوستان میں اتنی تعداد کے باوجود ہم لوگ کیا ہیں؟ ذلیل و خوار ہیں۔ آج مسلمان یقیناً مظلوم ہے، اس کے پاس نہ حکومت ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ اسلحہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے بہت مظلوم ہے، لیکن بددین بھی تو ہے، بے بس ہے تو بے دین بھی ہے۔ آج جھوٹ کا رواج ہو گیا، سچ ختم ہو گیا، ظلم کا رواج ہو گیا، انصاف نام کی چیز نہیں، گھوٹالہ ہر طرف ہے، امانت داری نہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہر طبقے کے اندر یہ چیز پھیلتی جا رہی ہے، ہر طبقے میں۔ آپ بتائیے مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہوا، اب باپ نے جو پراپرٹی جائیداد چھوڑا ہے اس میں سب کا حق ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے وصیت اس بات کی جاتی ہے کہ اب تم وراثت بانٹو اور ہر ایک کا جو حق ہے وہ حق دو۔ ان اللہ عطا کل ذی حق حقہ فآتوا حقہ، اللہ نے ہر حق والے کو حق دے کر بتا دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ حق والوں کو حق دو۔ اب باپ نے اگر بڑے بھائی کے نام جائیداد پراپرٹی لکھ دیا اس لیے کہ بڑا بیٹا تھا، تو باپ کے انتقال پر بڑا بیٹا کیا کہتا ہے؟ ہمارے نام جائیداد ہے، ہم لے لیں گے۔ یہ سارے مسئلے ہم لوگوں کے پاس آ رہے ہیں۔ آپ بتائیے آپس میں کتنے حالات خراب ہے، فساد ہے، گھر گھر میں طلاقیں ہو رہی ہیں، جدائیاں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، فساد ہو رہا ہے۔ تو جب خیر کے کام میں پیچھے رہیں گے تو شر آ ہی جائے گا۔ بھائی کہیں نہ کہیں سے تو انسان زندگی گزارے گا، کبھی شر پہ کبھی خیر پہ۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ یہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، تو مٹی پر ہر چیز جذب کی جاتی ہے۔ جیسے آپ پیٹرول ڈالیں گے پیٹرول بھی مٹی چوس لے گی، دودھ ڈالیں گے دودھ بھی جذب ہو جائے گا، پانی ڈالیں گے تو پانی جذب ہو جائے گا، شراب ڈالیں گے تو شراب۔ تو مٹی سے بنا ہوا انسان، اس کے اندر جو چیز ڈالو گے وہ چیز پیوست ہو جائے گی۔ اگر ہم شر اختیار کریں گے تو شر کے عادی ہو جائیں گے۔ آپ بتائیے نشہ، شراب کے نشے سے زیادہ موبائل کا نشہ ہے آج امت میں، اور اچھے پڑھے لکھے سب اس میں مبتلا ہو گئے پوری دنیا میں۔ اب تو باقاعدہ بڑے بڑے مدارس میں، اداروں کے اندر تو اتنے سخت قانون لگا دیے کہ اگر کسی کے پاس اسمارٹ موبائل ملا تو فوراً اس کا اخراج کر دیا جائے، کوئی رعایت نہیں۔ دارالعلوم کراچی کے اندر بھی دیکھیے وہاں باقاعدہ قانون لگا۔ کیوں؟ اس لیے اس موبائل کے ذریعے سے تیزی کے ساتھ فتنے پیدا ہو رہے ہیں، گھر گھر کے اندر فتنے گھس رہے ہیں۔ کسی نے آدمی فون ہی سے، پہلے تو چغل خوری کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا، اب فون ہی سے چغل خوری کر دے، کیا کریں گے آپ؟ ارے ہاں دیکھیں میں مجلس میں بیٹھا تھا، آپ کے متعلق صاحب بات کر رہے تھے،
اب بتائے اس کو تو وہاں گرم کر دیا، اس کو ہاٹ ہو گیا، اور یہ اب جناب یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس لیے جھوٹ فراڈ سب زیادہ جو کیا اسی موبائل کے ذریعے سے سب چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال ایک بات ہی یہ سمجھانی تھی، 5 منٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر فرمایا فاستبقوا الخیرات وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات، جنت کی طرف دوڑو، مغفرت کی طرف دوڑو، خیر کے کام میں آگے بڑھو، پیچھے مت رہو۔ صحابہ کا زمانہ تھا کہ وہ ہر خیر کے کام میں آگے بڑھتے تھے، جہاد کا موقع ہے تو جہاد کیا، اور خدمت کا موقع ہے تو خدمت کیا، بلکہ ازواج مطہرات اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا معمولات دیکھیے کتنا مجاہدہ کرتے، باقاعدہ میدان جنگ میں عورتیں شریک ہوتی تھی صرف اس لیے کہ اگر زخمی ان کو مرہم پٹی کرنا ہے تو پتہ چلا کپڑا جلا کر مرہم کیا ہے زخموں پر جو ہے جلا کر کے اس کی راکھ رکھ رہے ہیں تاکہ زخم ٹھیک ہو جائے۔ تو اس طرح سے مزاج تھا خیر کے کام میں سبقت کرنے کا۔ آج یہ چیز ہمارے اور آپ سے سب کیا ہے، کسی آدمی کا بوجھ اٹھانے کا مزاج جو ہوتا تھا پہلے بوجھ ہاتھ میں لگا دیتے تھے، اب اگر کوئی آدمی بوجھ نہیں اٹھا پا رہا تو اس کا بوجھ گرانے کے لیے تیار ہے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی کہ آپ دوشنبہ کا دن ہے، آج 9 ربیع الاول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول دن دوشنبہ، ماشاءاللہ دوشنبہ کا دن بھی چھاؤں میں جو گزر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی کیا ہے، جب پیدائش ہوئی تو دوشنبہ کا دن 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی، صبح کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول سے دنیا میں تشریف لائے، پھر 40 سال کے بعد آپ کو جو نبوت دی گئی وہ بھی دوشنبہ کا دن تھا۔ جب آپ کو نبوت عطا کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر کپکپی تاری تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے خدیجہ مجھے بہت پریشانی کپکپاہٹ ہو رہی اور بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ چونکہ بہت سمجھدار بیوی تھی، بڑی جو ہے زیرک اور فتین عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ ان کو دے رکھی، تو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ پریشان مت ہیجیے۔ آپ کیا کرتے ہیں، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں توڑتے نہیں۔ وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، آپ بے روزگار کو بے روزگاری دیتے ہیں۔ وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور کسی کو اچانک کوئی مصیبت آ گئی پریشانی اس میں آپ مدد فرماتے ہیں۔ آپ کی شان تو یہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ نبوت سے پہلے حضور کے اخلاق پڑھیے، سب خدمت خلق سے متعلق، 40 سال کی زندگی رسول اللہ کا مطالعہ کریے، پوری زندگی نظر آتی ہے کہ حضور نے خدمت ہی کیا لوگوں کی، لوگوں کے کام آنا، بوجھ اٹھانا، کبھی بڑھیا کا بوجھ اٹھا رہے، کبھی کس کا تو اٹھا جا رہے، سب واقعات آپ نے سنا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے عظیم شان، ہم لوگوں کا یہ مزاج ہی نہیں، ہم کسی کے کام آ جائیں یہی انسانیت، اور کام لے لینا یہ انسانیت نہیں، یہ تو جانور کا کام ہے، فائدہ اٹھا لو کفوت ہے۔ آج خود غرض لوگ زیادہ پیدا ہو گئے، جب تک آپ سے فائدہ ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت، اور جہاں فائدہ نہ لکھا تو فن فجرت ہو گئے، یہی صورتحال ہے۔ اس لیے خدمت خلق بہت بڑی تھی۔ ہم لوگوں نے اصل میں سے مسجد بنا لیا دین، مدرسہ بنا لیا دین۔ ارے بھائی کسی کو بھوکے کو کھانا کھلانا بھی تو دین ہے، پیاسے کو پہنانا بھی تو دین ہے، ننگے کو کپڑا پہنانا بھی تو دین ہے۔ تو یہ دین اس کو کیوں نہیں سمجھ رکھا؟ کسی غریب لڑکی کا آپ نے مدد کر دیا، اس کی نکاح کرا دی، یہ بھی تو دین ہے۔ معمولی تھے، بہت دین کے بہت سے کام ہیں، اتنے کام ہیں آپ شمار نہیں سکتے، لیکن ہم لوگوں نے چند چیزیں دین سمجھ رکھا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور اسی طرح مسجد بنا لیا، مدرسہ، اور کسی غریب کی تھوڑا مدد کر دیا، بس اسی کو دیا۔ دین کی بہت سی چیزیں، لہذا جب بھی کوئی موقع آئے تو کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ صدیق اکبر جناب 4 درہم تھے، تو انہوں نے کیا کیا، 1 درہم دن میں خرچ کیا، 1 درہم رات میں خرچ کیا، 1 درہم چپکے سے دے دیا کسی کو، 1 درہم جو ہے ظاہر کے طور پہ دے دیا۔ تو اللہ نے فرمایا ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیہ، یہ حضرات یہ ہوتے ہیں رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، چھپکے بھی دیتے ہیں، چھپا کر بھی دیتے ہیں، اور ظاہر میں بھی جب ضرورت پڑتی وہ بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ۔ اب 4 درہم سے 4، ایک صحابی تھے شب قدر میں جو کیا ہے پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، یعنی شب قدر میں صرف نماز ہی عام طور سے مسجدیں بھری رہتی، تسبیح پڑھ رہے ہیں ہمارے بھائی، شب قدر میں صدقہ بھی جو کریں گے تو آپ ایک رات صدقہ کرنے کا ثواب 1000 رات سے بہتر ہو جائے۔ صرف یہی عبادت نہیں کہ تسبیح پڑھنے شروع کر دیا بس، یہ امت کا مزاج ایسا بگڑ گیا ہے کہ دین اور عبادت کو اسی کو سمجھ رکھا ہے۔
یہ عبادت نام ہے اللہ کو خوش کرنا بس. اللہ جس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ کام کریے, اور اللہ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ نے جو کام کیا اسی سے آپ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی اپنی خوشی والے اعمال میں ہم سب کو لگائے رکھے, اور جو ناخوشی والے اعمال اللہ ہم سب کو دور ہی نہیں کوسوں دور کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے 10 منٹ ہو گئے, 10 پہ بس. وآخر